آپ کے تعلق سے مستقل شہر بھر سے علماء کے فون آ رہے ہیں کہ قادیانی سے حیدرآباد میں جو ملاقات ہوئی ہے اس سے ایک بہت بڑا غلط میسج جو ہے پورے شہر میں پھیلا ہوا ہے. علماء بے انتہا ناراض ہو رہے ہیں. اور اس سے پہلے بھی کہ آپ کے تعلق سے یہ خبر بھی ہے کہ صحابہ کے تعلق سے تنقید کا جو مسئلہ ہے اور اسی طرح قرآن مجید کی ترتیب کے تعلق سے بھی آپ کے جو بیانات آئے ہیں مستقل یہ اس کے بعد اور یہ تیسرا مرحلہ جس کی وجہ سے مستقل علاقے میں نہیں بلکہ پوری ملک کی شخصیت ہے اور ملک میں آپ کا ایک مقام و مرتبہ ہے. اس کی وجہ سے علماء اور جمہور علماء جو متفق طور پر اس تعلق سے مسائل پیش کیے ہیں اور اپنے فتاوے دیے ہیں, تو ایسے مرحلے میں ہماری علماء کی طرف سے آپ سے خصوصی طور پر اس تعلق سے گزارش ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے اور کیوں پیش آیا, آپ اس کی وضاحت فرمائیں. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. جتنی باتیں آپ نے ذکر کی ہیں وہ سب الزامات ہیں, اور الزامات سے نہ انبیاء محفوظ رہے, نہ صحابہ محفوظ رہے, نہ اولیاء محفوظ رہے. ہر دور میں جب کسی سے دشمنی ہوتی ہے تو لوگ پھر نہ اخلاق دیکھتے ہیں نہ انسانیت دیکھتے ہیں, اور جو اسلام کا عدالتی نظام ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی بات ہے تو اس سے تحقیق کرنی ہوگی. جب تک آپ اس سے براہ راست تحقیق نہیں کریں گے تو آپ کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے, اور اگر آپ کوئی رائے قائم کرتے ہیں بغیر اس کے کہ جو صاحب معاملہ ہے اس سے رجوع کریں تو یہ قرآن کی روشنی میں ظلم ہوگا, زیادتی ہوگی. اس پر ایسے لوگوں کی پکڑ ہوگی جو الزام تراشی کرتے ہیں, بہتان تراشی کرتے ہیں, جو اپنی طرف سے بات کرتے ہیں. میں ظاہر ہے کہ جو بھی کام کر رہا ہوں کھل کر کر رہا ہوں, کتابوں میں لکھ رہا ہوں, عربی کتابوں میں بھی, اردو کتابوں میں تقاریر کر رہا ہوں, اور اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ اتحاد العلماء المسلمین, پوری دنیا کا جو علماء کا اتحاد ہے اس کا ممبر ہوں, اس میں شریک ہوتا ہوں, اور قریب ہی میں اسی کے اجلاس میں ترکی جا رہا ہوں. جمعیت العلماء سے میرا بہت ہی گہرا تعلق رہا, مولانا ارشد صاحب سے میرا تعلق ہے, اور ابھی قریب ہی میں دیوبند جا کر میں مولانا ارشد صاحب سے ملا ہوں, اور رائے پور کے مدارس میں میرے ابھی خطاب ہوا 2-3 مہینے پہلے, اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے مدرسے میں اور خانقاہ میں میں تھانہ بھون حاضر ہوا, اور وہاں علماء سے خطاب کیا گیا, ان سے باتیں ہوئیں. سہارنپور گیا, دیوبند گیا, یعنی پورے علاقے کا دورہ کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سب کے سامنے حقیقت واضح ہے کیونکہ انہوں نے میری چیزیں پڑھی اور میری باتیں سنی. تو مدرسہ مفتاح العلوم حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کا جو مدرسہ ہے رحمۃ اللہ علیہ, اس کے دور حدیث کے طلبہ سے ابھی میرا خطاب وہاں کے شیخ الحدیث نے کروایا. یہ ساری حقیقتیں ہیں. تو بنگلور والوں کو کیا ہو گیا یا حیدرآباد والوں کو کیا ہو گیا؟ مطلب یہ کہ کسی شخصیت کو آپ 40 سال سے جانتے ہیں, اس کے بیانات ابھی یعنی روز مرہ کے اسی سفر کے دوران میرے جو بیانات ہوئے وہ بالکل واضح ہیں, اور باقی سیرت النبی پر اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے بیانات ہیں, اتنے طاقتور ہیں کہ جو بھی ختم نبوت کا انکار کرے وہ دجال ہے. اور میں نبی کی وہ حدیث سناتا ہوں کہ آپ نے فرمایا میرے بعد 30 دجال پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. یہ ساری باتیں بار بار ذکر کرتا ہوں. اس کے بعد میں جہاں قیام کیے ہوئے ہوں وہاں پر لوگ آ جائیں جن کے بارے میں جانتا بھی نہ ہوں, اور میں ان کو دیکھ کر سمجھوں کسی خانقاہ کے صوفی صاحبان ہیں, بڑی لٹوں کے, بڑی داڑھی والے, کون لوگ ہیں میں ان کے بارے میں جانتا بھی نہیں. وہ آ گئے ہیں اور وہ مجھ سے مل کے جا رہے ہیں, اپنے کتابچے انہوں نے دے دیے. تو ظاہر ہے کہ ابھی تو میں نے نہ کچھ پڑھا نہ میں ان کے بارے میں واقف, ان کو رخصت کر دیا گیا. بعد میں مجھے بتایا گیا کہ ایک تنظیم ہے, اس تنظیم سے ان کا تعلق ہے, اس تنظیم کا جو ذمہ دار ہے وہ غیر معتبر ہے, اور اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہیں, علماء اس کو خارج سمجھتے ہیں دین سے. تو میرا یہ کہنا تھا کہ یہ گمراہ فرقہ ہے, اس گمراہ فرقے کی ہدایت کا جو کام ہو سکے کرنا چاہیے, کیونکہ پوری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن اتارا ہے, اپنے
نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا کہ آپ کافروں، مشرکوں، ملحدوں کے پاس جاتے تھے اور بات کرتے تھے، اور آپ کی مجلس میں کوئی بھی آ جائے، کافر ہو، مشرک ہو، کتنا ہی بڑا اللہ کے ساتھ گستاخی کرنے والا ہو، کبھی آپ نے اس کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کیا، حسن سلوک کا معاملہ کافروں سے بھی کیا۔ یہودی آپ کے یہاں آتے تھے اور وہ آپ کو یعنی اس طرح سلام کرتے تھے کہ السلام علیکم، یعنی تجھ پر موت آئے، جس کی بنیاد پر ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کر یہ کہہ دیا علیک السلام والموت واللعنت، تجھ پر موت آئے، تو ہلاک ہو، تجھ پر لعنت ہو۔ تو حضور نے منع فرمایا حضرت عائشہ کو کہ اس ضرورت نہیں تھی، میں نے جواب دے دیا، وعلیکہ کہہ دیا، میں ان الفاظ کو نہیں دہراتا۔ تو آپ کا حال یہ تھا کہ جو منافق ہوتے تھے وہ آتے تھے، آپ ان کا بھی خیال کرتے تھے، یہودی آتے تھے ان کا خیال، کسی کے ساتھ بھی آپ نے درستی کا معاملہ نہیں کیا، حسن اخلاق کا معاملہ کیا اور دین کی دعوت پیش کی۔ یہ نبوی طریقہ کار ہے، اور نبوی طریقہ کار سے ہٹ کر جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے اس ملک میں کہ آدھی تعداد بریلویوں کی اور آدھی دیوبندیوں کی، اور دیوبندی ان کے نزدیک گستاخ رسول اور ان کے نزدیک بریلوی مشرک، اور شیعہ اور سنی اور ان کے درمیان جھگڑے کہ وہ ان کو کافر کہتے ہیں، وہ ان کو کافر کہتے ہیں۔ پھر درگاہی ہیں جو اپنی شناخت اور کرتے ہیں، دوسرے حضرات اور کرتے ہیں۔ تو یہ جو امت کی حالت ہو رہی ہے، درگت بنائی جا رہی ہے، اس سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اور رہ گئے قادیانی، تو وہ کافر ہیں بالاتفاق، ان کے کفر پر اتفاق کر لیا گیا ہے، اس لیے وہ ملت سے خارج ہیں، حرمین میں وہ داخل نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرح جن کے بارے میں یہ طے کر دیا جائے تمام علماء امت کی طرف سے کہ یہ کافر ہیں، تو ان کا حرمین کا داخلہ ممنوع ہوگا۔ میں نے تو یہ کہا تھا کہ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ رافضی کافر ہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ وہ معاملہ کیجئے اور مطالبہ کیجئے سعودی حکومت سے کہ ان کا داخلہ حرمین میں بند کیا جائے۔ لیکن کیا بات ہے، وہاں آپ خاموش رہتے ہیں جب کوئی بات آل سعود کرتے ہیں، جب اماموں کو قید کرتے ہیں، جب ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، جب بدماشیاں کرتے ہیں تو آپ خاموش رہتے ہیں۔ اور جہاں بات بالکل حق کی ہوتی ہے کہ کوئی شخص ہماری قیام گاہ پہ جس کو ہم جانتے نہیں وہ آ گیا، تو آپ اس کو مسئلہ بناتے ہیں، ہم سے پوچھتے نہیں ہیں، اور جو لوگ وہاں موجود تھے ان سے پوچھتے نہیں ہیں۔ آپ الزام تراشی کیوں کر رہے ہیں؟ اس میں آپ کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، الزام تراشی کر رہے ہیں، آپ پر اللہ ناراض ہو رہا ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ ایسے جھوٹوں پر اللہ کا عذاب دیر سویر آ کے رہے گا، کیونکہ در حقیقت یہ اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں، نبی کی تصویر بگاڑتے ہیں، قرآن و سنت کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں، کرتا رہا ہوں، میں نے ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن پاک کو مرتب کیا، جو قرآن پاک امام سیوطی نے بھی مرتب کیا، بڑے بڑے ائمہ نے مرتب کیا، اس کی ترتیب لکھی، اور جو قرآن پاک موجود ہے سورۃ الفاتحہ سے سورۃ الناس تک وہ میں نے شائع کیا، اس کی تفسیر شائع کی۔ تو جو یہ ساری چیزیں جو علمی طور پر ثابت ہیں وہ عمل کیا، اور میں نے بڑے بڑے علماء کی خدمت میں اس کو پیش کیا، اور وہ کوئی اعتراض کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ جو پڑھے گا وہ اعتراض نہیں کر سکے گا، اس کو معلوم ہو جائے گا کہ علمی دلائل کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ وہاں قرآن میں کوئی رد و بدل نہیں ہو رہا ہے، جو ترتیب علماء مفسرین نے لکھی ہے اس ترتیب کے اعتبار سے بھی ترتیب نزولی کو پیش کیا گیا ہے، اور بہت بڑے بڑے علماء نے ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن پاک کی تفسیر بھی کی ہے۔ اور میرے نزدیک ترتیب نزولی میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی الاتقان پیش نظر رہی ہے، اس ترتیب کے اعتبار سے قرآن پاک کو پیش کر دیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کون سی سورہ کب اتری، مکی کون سی ہے، مدنی کون سی ہے، اور اس کے بارے میں مفسرین نے کیا فرمایا ہے، اس کو پیش کیا گیا ہے، اور اس کو تمام علماء نے قبول کیا ہے۔ لہذا میں بتا ہی رہا ہوں کہ دیوبند ہو، ندوہ ہو، فلاں ہو، اس پر کوئی گفتگو کر ہی نہیں سکتا۔ رہ گیا معاملہ صحابہ کرام کا، تو میں صرف یہ کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں کہ آپ نے حذیفہ ابن الیمان کو ان صحابہ کے نام بتائے جو منافق تھے، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان صحابہ کے نام بتائے، یہ فرمایا کہ بہت سے ایسے صحابہ ہیں جو مرنے کے بعد مجھے نہیں دیکھیں گے، میں انہیں نہیں دیکھوں گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یہ بخاری و مسلم کی روایتیں ہیں، یاد رہے، یہ فرمایا کہ حوض کوثر پہ جب میں موجود ہوں گا تو ایک تعداد
بڑھتی ہوئی آ رہی ہوگی اور فرشتے اسے دھکے دے رہے ہوں گے تو میں ان سے کہوں گا یہ میرے صحابہ ہیں، یہ میرے صحابہ، یہ الفاظ ہے صحیح روایت کے، تو وہ فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا۔ تو یہ ساری حدیثیں اور یہ صحیح حدیثیں، اب ان صحیح حدیثوں کو میں پیش کر رہا ہوں، اپنی طرف سے ایک بات نہیں کہہ رہا ہوں، میری ساری کتابیں موجود، تقریریں موجود حوالوں کے ساتھ، بخاری میں یہ روایت کہاں ہے، مسلم میں یہ روایت کہاں ہے، ترمذی میں کہاں، نسائی میں کہاں، حاکم نیسابوری نے کہاں ذکر کی ہے، روایت کا درجہ کیا ہے، سب بیان کیا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی جاہلانہ باتیں کرے اور وہ مخالفت کرے تو میں کہتا ہوں صاف طور پر کہ جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں وہ منکرین حدیث ہیں، وہ منکرین رسول ہیں، وہ نعوذ باللہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، کیونکہ رسول کی بات نہیں مان رہے ہیں۔ بات میری نہیں ہے، میرے باپ کی نہیں ہے، بات رسول اللہ کی ہے، اور وہ بات رسول اللہ کی امام بخاری نے بیان کی ہے، امام مسلم نے بیان کی ہے، ائمہ محدثین نے بیان کی ہے۔ اس کو بیان کرنے پر آپ چراغاں ہوتے ہیں؟ آپ کو رسول اللہ سے ناراضگی ہے؟ وہ حدیثیں کیوں نہیں سنتے آپ؟ تو میں پوری قوت سے ان حدیثوں کو پیش کرتا ہوں۔ آپ کے عقیدے کے خلاف ہے تو اپنے عقیدے کی خیر منائیے، لیکن آپ حدیثوں کو نہیں بدل سکتے، آپ حضور کی زبان بند نہیں کر سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ حضور خاتم النبیین ہے، قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور آپ نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور یہ فرمایا میرے بعد 30 دجال آتے رہیں گے، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، اور وہ جھوٹا مکار ہوگا۔ یہ میرے اتنے بیانات اور سب کو معلوم ہے وہ بیانات، اس کے بعد مجھ پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ کچھ فقیر قسم کے، کچھ فقیر اور درگاہی ٹائپ کے لوگ ملنے آگے ہمارے مقام پر، جن کو ہم جانتے نہیں، بغیر اطلاع کے، اور ہمیں آج بھی نہیں معلوم کہ ان کے عقائد کیا ہے، آج بھی نہیں معلوم، لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے جیسے آدمی ملتا ہے اچھے اخلاق کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، جو نبوی طریقہ کار ہے، نبوی طریقہ کار کو سامنے رکھ کر میں نے ان سے ملاقات کی، عام لوگوں سے۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ یہ فرقہ ہے جس کے بارے میں علماء کی رائے ہے کہ یہ ملت سے خارج ہے یا قادیانیوں کی طرح ہے، تو خدا کی ہزار لعنتیں ہوں قادیانیوں پر، ہزار لعنتیں ہوں ہر اس شخص پر جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بات نہ مانے، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے اہل بیت کو ستایا، حضرت علی کو جنہوں نے شہید کیا، حضرت عثمان کو شہید کیا، حضرت عمر کو شہید کیا، حضرت حسن کو زہر دے کے شہید کیا، حضرت حسین کو شہید کیا، وہ سب ملعون لوگ ہیں۔ یہ میرا کہنا ہے، پوری قوت کے ساتھ کہنا ہے۔ اس لیے اس طرح کی باتیں چھوڑ دیں، علماء زیادہ فتنے پیدا نہ کریں اور اپنے درمیان انتشار نہ پیدا کریں۔ ہماری طرف انتشار کی نسبت کر کے خود وہ انتشار کا کام کر رہے ہیں، خدا ان کی پکڑ کرے گا، وہ بچیں گے نہیں اللہ کے عذاب سے۔ حضور پاک علیہ السلام نے جو فرمایا میں اسے نقل کرتا ہوں، صحابہ عدول نے، حضور نے کبھی نہیں فرمایا، حضور نے نہیں فرمایا۔ دکھا دیجئے مجھے بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، کسی حدیث کی کتاب میں دکھا دیجئے کہ یہ فرمایا۔ اسے انتشار بھی کیا حضور کی حدیثوں سے اب انتشار ہوگا؟ نہیں، پہلے جو جمہور کا مسئلہ تھا، پھر جمہور آگے، بات حضور کی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ بتائیے مجھے۔ جہاں بات آ جائے نبی پاک علیہ السلام کی تو وہ تو گستاخ ہوگا نا، مجرم ہوگا، وہ قادیانی ہے، بدماش، جو حضور کی بات نہیں مانتا۔ میں حضور کی حدیثیں پیش کر رہا ہوں۔ اجماع امت حضور کے مقابل میں ہوتا ہے۔ کیا حکم ہے کہ ہماری بات چھوڑ دینا؟ یہ حکم ہے؟ تو اجماع امت جو ہے وہ حضور کے خلاف ہو گیا۔ ارے مولوی صاحب، ارے بھائی ہمیں کیا پڑھا رہے ہو؟ اصول فقہ لے آؤ، ابھی اصول الشاشی لے آؤ، پھر بتاؤ اجماع کیا ہے۔ حضور کی حدیثوں کے خلاف اجماع ہو ہی نہیں سکتا۔ اور میں نے اس موضوع پر پورا رسالہ شائع کیا ہے۔ امام ابو الحسن اشعری، امام ابو منصور ماتریدی، امام غزالی اور امام ابن امام اور ملا علی قاری اور شاہ عبدالعزیز سب کے حوالوں کے ساتھ ثابت کیا ہے حدیثیں، اور پھر ان کے اقوال، وہ رسالہ پڑھ لیجئے نا بھائی،
کچھ تو پڑھ لیا کریں. ان بڑے علماء کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ اجماع کے خلاف ہیں. افسوس ہوتا ہے علماء جب جاہل بن جائیں تو ان کا کوئی علاج نہیں ہوتا. پھر جو کہا جا رہا ہے وہ سب جھوٹ بولا جا رہا ہے. ندوے کا لیٹر میرے پاس ہے کہ بھئی آپ ریٹائر ہو گئے. وہ کچھ کہہ نہیں سکے, کوئی اور بات وہ نہیں کہہ سکے. ریٹائرمنٹ کا انہوں نے لیٹر مجھے بھیجا, میں نے قبول کر لیا. میں نے قبول کر, اگر ان کے اندر ہمت ہے تو وہ لکھ دیتے اس کو. اگر ہمت تھی تو وہ یہ لکھ دیتے. انہوں نے لکھا آپ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں. اب اس کے پیچھے بہت سی باتیں ہیں, سیاست ہے, لیکن اب وہ یہ موضوع یہاں کا نہیں ہے. لیکن میں جو بات کہتا ہوں, جو بات بھی قرآن و سنت کی کہتا ہوں, ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں. اور یہ مولوی یہ کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں, فلاں کہہ رہے, اس سے کچھ نہیں ہوتا. بہت کچھ ہوتا رہی. امام بخاری کے 5000 شاگرد تھے نیشاپور میں. ایک مفتی نے فتویٰ دے دیا, سب نے ساتھ چھوڑ دیا. معلوم ہے کہ نہیں آپ کو؟ معلوم ہے کہ نہیں؟ پھر وہ نیشاپور سے رخصت ہوئے تو ان کے ساتھ 2 لوگ بھی نہیں تھے, اکیلے ہو گئے. امام امیر المومنین بخارا گئے تو بخارا میں ان پر سختی ہوئی تو بخارا چھوڑ دیا. خرتنگ گاؤں میں گئے اور اتنے تنگ آ گئے کہ اللہ سے دعا مانگی, اللہ مجھے اب زمین سے اٹھا لے, تو اللہ تعالیٰ نے بھی زمین سے اٹھا لیا. یہ ان کا ہوا. امام نسائی گئے دمشق اور وہاں کی مسجد میں علی کے فضائل بیان کیے تو ان کے خلاف ناصبیوں نے, منکرین حدیث, مجرموں نے حملہ کیا اور اتنا مارا کہ وہ شہید ہو گئے. امام نسائی کے ساتھ یہ ہوا. امام ابو حنیفہ نے حضرت زید ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب کی تائید فرمائی. ان کو جب انہوں نے بنی امیہ کے خلاف خروج کیا تو ان کا ساتھ دیا. تو جو ابن فہیرہ کوفے کا گورنر تھا بنی امیہ کا, اس نے امام ابو حنیفہ کو کوڑے مارے سر پر, جس سے سر پھٹ گیا. تو امام ابو حنیفہ کا جو مسلک ہے وہ میرا مسلک. انہوں نے حضرت زید کی تائید کی اور کوڑے کھائے. امام مالک نے حضرت زید کی تائید کی اور ان کے ہاتھ اکھاڑ دیے گئے, پھر وہ ہاتھ اٹھا نہیں پاتے تھے. امام شافعی نے تائید کی اہل بیت کی تو ان کو یمن سے گرفتار کیا گیا اور بغداد لایا گیا ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنا کر. یہ ہمارے ائمہ ہیں. تو میں حنفی ہوں, امام مالک کی قدر کرتا ہوں, امام شافعی کی کرتا ہوں. امام احمد بن حنبل کو وقت کی حکومت نے جیل میں ڈالا اور کوڑے لگائے. چاروں ائمہ کے ساتھ یہ کیا گیا.